ہم لوگ وفاق مکاتب سے تہذیب کو پانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاری اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی کرام درس پر تشریف فرما، معزز علماء کرام، وفاق المکاتب کے ذمہ داران، وہاں پڑھانے والے اساتذہ، معلمات اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سرپرست حضرات، پس پردہ تشریف فرما ہمارے مائیں بہنیں اور ساتھیوں، یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ کے شکر اور مسرت کا ہے کہ اس وقت ہم وفاق المکاتب کے اس عظیم پروگرام میں شریک ہیں۔ تعلیم کا آغاز ایک بچہ مکتب سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلا حکم قرآن میں پڑھنے کا دیا ہے، اور اس تعلیم میں اس بات کا حکم دیا ہے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو، اور اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، قلم کے ذریعے وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے خاص طور سے سرپرستوں کی کہ وہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اس تعلیم میں سب سے اچھی تعلیم، علم کے اندر سبھی چیزیں آ جاتی ہیں، جو کچھ بھی علم ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اس تھوڑے سے علم میں اس 2022 تک دنیا نے جو ترقیات کی ہیں، جتنی چیزوں کی دریافت ہو چکی ہے وہ سب کچھ آ جاتے ہیں، اور قیامت تک جو چیزیں دریافت ہوں گی وہ سب کچھ بھی اسی تھوڑے سے علم کے اندر ہے۔ اور سب سے اہمیت والا علم قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آج ماں باپ کو یا کسی بچے کو یہ عصری علوم جسے ہم کہتے ہیں، اسکول کی پڑھائی، کالج کی پڑھائی، اس سلسلے میں محنت کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ بھی خود لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور بچے بھی گھنٹوں ان علوم کے حصول کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں محنت ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو عصری علوم میں بھی، دینی علوم میں بھی مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرف مسلم معاشرہ پسماندگی کا شکار ہے۔ اکثر آپ کو بتایا جاتا ہے، جو سروے رپورٹیں ہیں وہ یہ کہ اسکول کی تعلیم، جسے ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کا جو تناسب ہے بہت کم ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر اس وقت بھی آپ رپورٹ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4% سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب آپ کو نہیں ملے گا۔ 96% لوگ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اور پرائمری ایجوکیشن اس کی بات کریں تو 13% تک مسلمانوں کا تناسب ہے۔ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم پڑھنے کا دیا تھا، جس میں 13%، 15%، 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور پھر 80% یا 80% لوگ ناخواندہ ہیں، تو آپ اندازہ کریں ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔
آج ہمارے جو مسائل ہیں جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں ان کا حل یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اس تعلیم میں بھی ہمیں بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس سے جو نفع آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بچہ بھی پڑھتا ہے، ماں باپ بھی پوری کوشش سے پڑھاتے ہیں کہ بچے کی نوکری ہو جائے گی تو بڑی تنخواہ آئے گی، تعلیم ہوتے ہی اچھی جاب مل جائے گی. اس طرح ایک اچھا مستقبل ماں باپ کی نگاہوں میں بھی ہوتا ہے، بچیوں کے نگاہوں میں بھی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. لیکن یہ دینی تعلیم کا جو مسئلہ ہے، قرآن کو اچھی طرح پڑھ لینا، بنیادی علم جس سے ہماری زندگی گزرتی ہے، اس کے بغیر صبح و شام ہمارے گزر نہیں سکتے. اتنا علم حاصل کر لینا، اتنا قرآن پڑھ لینا جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، حلال و حرام ہم کو معلوم ہو جائے، اس کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے. وفاق المکاتب اور دیگر مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ بنیادی دینی تعلیم سکھا دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی دنیاوی زندگی بھی اچھی گزار سکیں، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں. اس مقصد کے لیے یہ وفاق اور دیگر مکاتب اور مدارس چلائے جا رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ بچے جو ان مکتبوں میں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ آج ان کی توجہ کو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے مصروف رکھنے کو بعض لوگ ایک طرح سے بیکار سا کام، بیکار سا مشغلہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ نے چاہا تو وہ لوگ جو آج دینی تعلیم کو حقیر و معمولی سمجھتے ہیں، اس دنیا ہی میں ان کو دیکھنے کو ملے گا. اگر یہاں اللہ نے موقع نہیں دیا ہے تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو جو اپنے قلوب میں قرآن اور حدیث، دینی علوم کو رکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام دینے والے ہیں، اس کا اندازہ تبھی ہوگا. اس لیے ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وفاق المکاتب کا جو نظام ہے اس سے 8000 بچے جڑے ہوئے ہیں. ایک مکتب میں 10، 15، 20، 25، 50 بچے ہوتے ہیں، لیکن اس وفاق کے ذریعے منظم انداز میں کتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے اور کتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حیدرآباد کی آبادی کے لحاظ سے، جس کی آبادی 1 کروڑ سے متجاوز ہے، 8000 بچوں کا آپ تناسب نکالیں گے تو کیا فیصد بیٹھتا ہے آپ اپنے موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مزید ہم ان مکاتب کے جالوں کو پھیلائیں اور اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ ان مکتبوں میں بھیجیں. جن علاقوں میں مکاتب نہیں ہیں تو وہاں مکاتب قائم کریں. جہاں مکتب ہے لیکن بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو بڑے لوگ جو یہاں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے گشت کریں. اس طرح آپ کا بچہ جاتا ہے، آپ اپنے پڑوس کے بھائی کو بھی بتائیں صاحب میرا بچہ یہاں پڑھنے جا رہا ہے، بہت اچھے انداز میں تعلیم ہوتی ہے، آپ بھی اپنے بچے کو بھیجیے، بچی کو بھیجیے. اس طرح ہم تشکیل کر کے بچوں کو مکتب میں داخل کریں گے تو یہ بچے جو کچھ آج بچپن میں پڑھ لیں گے اس کے مطابق ہی وہ اپنی آئندہ کی زندگی گزاریں گے. جو بزرگ لوگ ہیں ان سے بات کیجیے، پوچھئے کہ بھائی دعائے قنوت آپ کب یاد کیے تھے؟ وہ کہتے ہیں صاحب مسجد میں ہم پڑھنے جاتے تھے، مول صاحب ہم کو سکھا دیے. وہ مول صاحب اگر صحیح سکھائے ہیں تو وہ بزرگ آج بھی صحیح پڑھ رہے ہیں، اگر غلط سکھا دیے ہیں تو آج بھی وہ غلط ہی پڑھتے ہیں. تو جو بچپن میں پڑھ لیا جاتا ہے وہی یاد رہتا ہے. اس لیے ہم اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں. میں ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے اور ایک گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہاں وفاق کے جو ذمہ داران ہیں، معلمین اور معلمات ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ ان بچوں کو پڑھائیں. جو ہمارے پاس آتے ہیں مختصر سا وقت لے کے ان کا وقت امانت ہو جائے، اہتمام سے پڑھائیں. اور اسی طرح جس چیز کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اچھے معلمین، تربیت یافتہ، تصحیح شدہ معلمین کی کمی ہے. وفاق یا دیگر یہاں جو ذمہ داران ہیں اس طرف کوشش کریں کہ ہمارے پاس پڑھانے والے جو بچے ہیں، جو معلمات ہیں، ان کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ جس بچے کو بھی پڑھائیں
وہ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، اسلام کی بنیادی معلومات اچھے انداز میں حاصل کرنے والا ہو۔ یہ ٹریننگ کے پروگرام کی بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے۔ کسی بھی مکتب میں کبھی چلے جاؤ، وفاق المکاتب میں میں سمجھتا ہوں اچھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن بیشتر جگہ مسجدوں میں مکاتب قائم ہیں، اپنے اپنے طور پر لوگ مکاتب چلا رہے ہیں، لیکن وہاں پڑھانے والے ٹرینڈ نہیں ہونے کی وجہ سے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم معلمات کی تربیت کی فکر کریں، اچھے انداز میں ٹرینڈ معلمین کو ہم فراہم کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں دینی تعلیم اچھے پیمانے پہ ہوگی۔ آج اس اچھے موقع پر مجھے یاد کیا گیا، اس کے لیے میں احسان صدیقی صاحب اور ان کے تمام رفقا کا، سرپرستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اپنے کچھ خیالات کے اظہار کا مجھے موقع دیا گیا ہے، اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مزید ترقیات عطا فرمائے، اچھے سے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔